نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے صحابہ سیریز میں ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق، آج انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، یعنی ابھی تک وہ بلوغت کو بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی پیوبرٹی کے ایج کو بھی نہیں پہنچے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بشرف اسلام کیا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، یعنی بچپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت یعنی پیوبرٹی، ابھی وہ ایج آف میچورٹی کو بھی نہیں پہنچے ہیں۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ تو دیکھیں ابھی یہ چھوٹے سے ایک بچے ہیں جو ابھی سن بلوغت کو یعنی میچورٹی پیوبرٹی کو نہیں پہنچے ہیں، اور ان کا کیا کام تھا؟ یہ غلام تھے، کس کے؟ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے، اور اس کی بکریاں چرانے کے لیے، ہے نا، بکریاں چرانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ مکہ معظمہ کے آؤٹسکرٹس میں، باہر جایا کرتے تھے، وہاں سے بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ اصلی نام تو عبداللہ تھا ان کا، لیکن ان کو لوگوں میں کیسے مشہور ہو گئے تھے؟ ابن ام عبد، ابن ام عبد نام سے مشہور ہوئے۔ نام اصل ہے عبداللہ، اور والد کا نام کیا ہے؟ مسعود۔ تو عبداللہ ابن مسعود، ابن کا مطلب ہوتا ہے سن آف، ٹھیک ہے، عبداللہ سن آف مسعود۔ تو ابھی کیا ہے؟ چھوٹی عمر ہے، اور کام کیا ہے؟ ان کا پیشہ کیا ہے؟ یہ شیپرڈ ہے، یعنی یہ بکری چرانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب عجیب سی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتے تھے۔ دیکھیں اب چونکہ یہ نبوت کا زمانہ ہو چکا تھا شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، اور سارے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک نیا دین آیا تھا نا، اور وہ لوگ مشرک لوگ تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور دین توحید لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، مونوتھیزم کے بارے میں لے کے آ گئے۔ تو وہ سارے مکہ میں یہی باتیں پھیل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کے کانوں تک بھی وہ باتیں پڑتی تھی، لیکن وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے۔ نظر انداز دو وجہ سے کرتے تھے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، کیونکہ انسان جب بچپن کے زمانے میں ایک دم لا ابالی والا نیچر ہوتا ہے نا، کہ آئی ڈونٹ کیئر کیا ہے ہو رہا ہے جانے دو، تو وہ چھوٹے تھے، تو بچے بھی تھے، تو یہ ساری چیزیں ان کو ان کے کنسرن کی تھی ہی نہیں، تو وہ اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نبی ہونے کے متعلق۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزرتا تھا، کیونکہ باہر مکہ سے بالکل باہر ہی جا کر وہ بکریاں چراتے تھے، تو مکہ والوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ اس بات پہ زیادہ غور نہیں کر پاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہو چکی ہے۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلے جایا کرتے، اور رات کو واپس آتے۔ تو جب پورا وقت ہی باہر نکل جاتا، تو مکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں جایا کرتی تھی ان کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ چھوٹے بھی تھے۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں، یعنی دو بزرگ ہیں، دو بالکل مطلب دو ڈگنیفائڈ ہستیاں آ رہی ہیں جو ان کے پاس آ رہی ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے،
اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھ سکے اور اپنی اتڑیاں تر کر سکے۔ یعنی وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے تھے، وہیں پر دو دو بزرگ ایسے تھے جو بہت مطلب اچھے ریپیوٹیڈ دکھائی دے رہے تھے، اور وہ آ کے کہتے کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، تو آپ ہمیں کیا کریں، بکریوں کا دودھ دے دیں تاکہ ہم اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس تو امانت ہے، یعنی یہ میری ہوتی تو میں پلا دیتا، اگر میرے پاس یہ کسی اور کی بکریاں، میں صرف چرانے کا کام کرتا ہوں، تو میں اس میں سے دودھ تم کو نہیں دے سکتا، یعنی میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا۔ اب دیکھیں کہ ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ بھائی کیا کرو، کون سا تمہارے مالک دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا دودھ دے دو ہم پی لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرے پاس امانت ہے۔ اور سامنے والوں کا ریاکشن، جو دو بزرگ ہیں ان کا ریاکشن کیا تھا، وہ خوش ہو گئے ان کی بات سے، ان کو برا نہیں لگا کہ دیکھو کتنا امانت دار بچہ ہے کہ اس نے دوسرے کی چیز تھی تو اس میں سے خیانت کرنے کو منع کر دیا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، دونوں بزرگ خوشی سے تمتمانے لگے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو، یعنی اس کی عمر کم ہے، جو دودھ نہیں دیتی ہے اور دودھ نہ دیتی ہو، تو میں ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ یعنی ان دونوں بزرگ میں سے ایک بزرگ نے کیا کیا، کہا کہ دیکھو آپ وہ والی بکری تو نہیں دینا چاہتے جو جس کو مطلب جس کے اندر دودھ آ رہا ہے تو خیانت ہو جائے گی، آپ ایسا کریں کوئی چھوٹی سی بچی جو بکری ہو وہ دے دیں تاکہ ہم کیا کریں اس کو اس میں سے دودھ نکال لیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے تھن کو پکڑا، ایک ٹانگ کو پکڑا اور کچھ پڑھتے پڑھتے اس کے اندر سے دودھ نکالنا شروع کیا۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا، یہ میں کون، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنی چھوٹی سی بکری کے اندر سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور دودھ بھی کثیر مقدار میں، یعنی اچھا خاصا دودھ کہ انسان سیراب ہو جائے، پیٹ بھر کے پی لے، اتنا دودھ اتر آیا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور مطلب ایک پتھر اٹھا لیا جس کے اندر تھوڑا سا کیا ہو، پٹ ہو، ہول سا ہو جس کے اندر بھرا جا سکے، کنٹینر ٹائپ، تو وہ پتھر میں دودھ بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ یعنی وہ بچہ دیکھ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بکری دودھ دینے لگی، اور پھر دودھ دینے کے بعد ہم نے اتنا پیا کہ ہمارے پیٹ بھی بھر گئے۔ تیسری پھر کیا چیز دیکھی کہ انہوں نے اس تھن کو حکم دیا کہ جیسے تھے پہلے ویسے ہو جاؤ، سکڑ جاؤ، اور جیسے بچپن کے حالت میں تھے ویسے ہو جاؤ، تو ایسا ہی ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، از راہ کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دیں، یعنی جو آپ پڑھ رہے تھے جس کی برکت سے یہ دودھ نکلا ہے، تو وہ مجھے بھی سکھا دیں تاکہ میں بھی ایسے دودھ نکال سکوں۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں، یعنی وہ جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، بچے ہو، تو یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا، یعنی اس کے بعد ان کا تھوڑا سا دھیان اس طرف گیا، اسلام کی طرف گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ جو دو بزرگ تھے وہ کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص، یعنی دا بیسٹ فرینڈ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ دو بزرگ ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں باہر لے کر نکلے تھے؟ کیونکہ اس وقت ٹارچر بہت زیادہ کیا چل رہا تھا، جو ایمان لے کر آئے ہوئے تھے
ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر پہاڑی راستوں پر نکل جایا کرتے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے یعنی عبداللہ ابن مسعود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے خاص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ یعنی اس بچے کو، عبداللہ ابن مسعود کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی، کہ انہوں نے کچھ الگ سی چیز دیکھی، ایک معجزہ دیکھ لیا انہوں نے، تو وہ محبت کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اس بات پر پسند آئے کہ انہوں نے کسی غیر کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ بھلے ہی مالک کا سامان تھا اور وہ اس کی رکھوالی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا تھا۔ تو ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی پھر انہوں نے انکوائری کی ہوگی، انہوں نے اس چیز کا پتہ لگایا ہوگا کہ یہ شخص کون ہے، اور سارا کچھ جب پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول کر لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دی کہ میں آج سے آپ کا خادم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہو کر سید الانعام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ جب اسلام قبول کر لیا تو وہ جو بکری چراتے تھے انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو پسند کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کیا کیا؟ ویلکم کیا کہ ہاں بھائی، آپ مطلب ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہتے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اتنا زیادہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود، جیسے کہ کوئی سایہ ہوتا ہو۔ حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں رازدان رسول کے نام سے معروف ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چھوٹا بڑا کام وہ کرنے لگے، جوتے اتارنا، جوتے لا کے دینا، مسواک دینا، مطلب جو چھوٹی موٹی تیاریاں گھر سے باہر نکلتے وقت، جاتے وقت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل حجرے میں بھی ان کو آنا کیا تھا؟ الاؤڈ تھا۔ تو وہ اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے ان کا کیا نام رکھ دیا؟ مطلب اتنے پہچان لوگوں میں وہ رازدان رسول کے نام سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جاننے والے، کیونکہ جو انسان ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم راز ہوتا ہے، تو رازدان رسول کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے صحابہ کرام میں۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی، کیونکہ ابھی پیوبرٹی کو نہیں پہنچے تھے نا، تو بلوغت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی ہے، اور عقل اور فہم اور سیکھنا سمجھنا سب کچھ کہاں سیکھا؟ تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ ساری نشو و نما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے تو وہی سیرت وہ کیا کرتے تھے؟ اپنایا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطلب فالو کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے قریب جو کوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس گاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا سیکھا، ساتھ ساتھ قرآن فہمی یعنی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، قرآن کو سمجھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ اکرام کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔
یعنی اتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ صحابہ اکرام میں وہ ایک الگ مقام پر فائز ہو گئے تھے اپنی سمجھ کی وجہ سے، قرآن کی سمجھ کی وجہ سے۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ کتنے زیادہ قرآن فہمی کے جاننے والے تھے اس کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں جب رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یعنی میں کوفہ گیا تھا، میں کوفہ سے آیا ہوں، وہ شخص کہاں پر آیا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے وہ شخص کہ میں ابھی ابھی کوفہ سے آیا ہوں، اور کوفہ میں ایک آدمی ہے، ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن حفظ ہے، اور جو حفظ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو لکھوا رہا ہے وہ۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے تھے؟ جتنا قرآن یاد ہو گیا تھا، جو حفظ ہو گیا تھا، وہ کوفہ میں جا کر لکھوا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کیا تھے؟ غصہ ہو گئے تھے نا، جب تک نام نہیں پتا تھا، لیکن جیسے ہی نام پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، تو ان کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ مان پڑ گیا اور فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ ابن مسعود کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عمر نے کیوں غصہ کیا؟ کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے اور کہیں لوگوں تک کوئی غلط چیز نہ پہنچ جائے، یعنی قرآن کے ایک لفظ یا حرف کی بھی غلطی کسی تک نہ پہنچ جائے، تو اس لیے وہ غصہ ہو گئے کہ وہ کیسے اکیلے بیٹھ کر حفظ کیا ہوا اپنے آپ سے لکھوا رہے ہیں بغیر کسی پرمیشن کے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، تو کہا کہ سب سے زیادہ فی الحال اس وقت سب سے زیادہ قرآن فہمی، جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، وہ کس کو ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کو ہے۔ تو وہ لکھوا رہے ہیں تو بالکل کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ قرآن کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا، یعنی حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب امت مسلمہ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دیا، یعنی وہ جو ریسیٹیشن کر رہا تھا، جو قرات کر رہا تھا وہ شخص، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ رک کر اس کو سننا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ جسے یہ بات پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کا انداز اپنا لے۔ اللہ اکبر! سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست واقعہ کہا، مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کتنی بڑی عظمت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن جس انداز میں، جیسی قرأت میں نازل ہوا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی قرأت میں قرآن کو پڑھوں، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنائے، کیونکہ وہ بالکل ہو بہو ویسا ہی پڑھتے ہیں جس طرح سے جبریل امین کس کے پاس لے کر آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ! تو یہ ان کی کیا تھی؟ شان تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، کہ ان کو ویسے ہی ہو بہو قرآن پڑھنا آتا تھا جیسے جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد
نماز کے بعد جناب عبداللہ ابن مسعود نے اونچی آواز سے دعا شروع کر دی، یعنی پہلے تو قرات کر رہے تھے نماز میں، پھر اس کے بعد زور زور سے دعا کرنے لگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ ابن مسعود کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہر دعا پر آمین کہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور قرات سنی، پورا قرآن جو پڑھ رہے تھے وہ نماز میں وہ بھی سنا، اس کے بعد دعاؤں پر آمین بھی کہا۔ تو حضرت عمر کو کیا ایکسائٹمنٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے، تو کل جا کے یہ سب سے پہلے گڈ نیوز میں صبح کو سنانے والا ہوں، کس کو؟ عبداللہ ابن مسعود کو، کہ تمہاری ہر بات پر آمین کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا پر، تو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ میں صبح میں جا کے گڈ نیوز دینے والا ہوں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں، ہے نا؟ یہی واقعہ ہوتا ہے نا ہر بار، دونوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، حضرت عمر میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں، اور ہمیشہ کون سبقت لے جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر ہر نیکی کے کام میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، مجھ سے سبقت لے ہی جاتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی میں نے جو سوچا ہوگا کہ میں یہ کروں گا تو مجھ سے پہلے وہ کر چکے ہوتے ہیں، مطلب میں وہاں جاتا ہوں اور اس سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے نیکی کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ان کو وہ خوشخبری سنا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ اپنے خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جو ہوں، قرآن فہمی جو ہے مجھے اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، قرآن کا علم مجھے سکھایا ہے، اور میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، مطلب اس کی پلیس، اس کا ریزن نا، شان نزول جو ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ جانتا ہوں کہ وہ آیت کس وجہ سے اور کس جگہ پر نازل ہوئی ہے۔ اور جب مجھے پتا چلتا کہ مجھ سے زیادہ تو فلاں شخص اس کا علم رکھتا ہے اس آیت کے بارے میں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً اس شخص کے پاس پہنچ جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس سے وہ علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ جب ہی ان کی نالج کیا کہ ہو جاتی تھی، بڑھ جایا کرتی تھی، اور اس آیت کے متعلق اور علم آ جایا کرتا تھا۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے ان کی علم مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ تو ان کے خود کے منہ کی بات تھی کہ مجھے ایسے ایسے علم حاصل ہوا، لیکن ایک واقعہ ہے جس سے یہ بات کیا ہوتی ہے؟ دلیل کے طور پر، ایک ایویڈنس کے طور پر ثابت بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، یعنی ریگستان میں، ڈیزرٹ میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی، اندھیرا زیادہ تھا۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، ہے نا، ایک کیراوان وہاں سے گزر رہا تھا، تو حضرت عمر کو وہاں سے مل گیا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتا کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا، یعنی حضرت عمر اپنے رفیقوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ جو ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے پتا کرو، ایک شخص کو اپنے گروپ میں سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے پتا کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو کیا آپ سوال کیا کہ جاؤ جا کے پوچھو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، تو جواب ملا فج العمیق۔ فج عمیق یعنی دور دراز سے یہ قافلہ آ رہا ہے، کہیں دور سے یہ قافلہ آ رہا ہے، جواب میں کہا انہوں نے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کہاں جاؤ گے، آئے تو دور دراز سے ہو، جانے کہاں والے ہو؟ جواب ملا بیت عتیق۔ دیکھیں پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے، الفاظ بالکل
جو جن کو اللہ رب العزت نے فہم کا انداز دیا تھا نا، ان سمجھ اور بوجھ دی تھی، تو وہ کم الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں کر جایا کرتے تھے. 2 الفاظ کہے. پہلے کیا کہا؟ فج عمیق، بہت دور دراز سے. اور پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں بیت عتیق. بیت عتیق یعنی بیت اللہ جانے کا ارادہ ہے، مکہ جانے کا ارادہ ہے. اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں. یعنی چونکہ اندھیرا تھا تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے. اندھیرا تھا، بس یہ سوال سے پتا چل گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے اس گروپ میں، آنے والے قافلے میں، کہ جو بہت علم رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے اچھے جواب آنے جانے کے متعلق دیے ہیں تو کچھ اور بھی سوال کر لیے جائیں. تو انہوں نے کہا سوال کرنا شروع کر دیے. سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے، یعنی عظمت والی ہے. سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی قرآن کی آیت کون سی ہے؟ تو جواب ملا آیت الکرسی. تو دوسرا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے؟ جواب ملا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. محکم یعنی حکم والی، سب سے زیادہ پختہ حکم والی، کمانڈ والی، آرڈر والی کون سی آیت جو سب سے اہم ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، سورہ النحل کی آیت نمبر 90 پڑھ کے سنائی. تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے. حکم کے مطابق حکم دینے والی آیت میں سب سے اہم آیت انہوں نے اس کو بیان کیا. تو انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ جامع یعنی ایگزاسٹو، یعنی اس کا بہت کمپلیٹ ایک جامع ترین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا سوال کیا. تو جواب دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی سب سے ایگزاسٹو، سب سے کمپلیٹ آیت یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ دیکھے گا، اور برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھے گا. یعنی کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے. نیکی کر لی ہے تو مطمئن ہو جاؤ، اور بدی کر لی ہے تو ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ ہر چیز کو دیکھے گا. تو یہ سب سے زیادہ کمپلیٹ اور ایگزاسٹو آیت ہے، جامع ترین آیت ہے. چوتھا سوال کیا حضرت عمر نے؟ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی، سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے؟ تو جواب ملا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوء یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 123. نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. یعنی کتنی ڈرانے والی یہ آیت ہے کہ انسان اگر سوچ رہا ہے کہ میرے وہم و گمان پہ میری نجات ہو جائے گی، یا اہل کتاب اگر کتاب کے فالوورز ہیں تو ان کی، جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا نام رکھ لینا محمد کافی ہو جائے گا تو ہماری نجات ہو جائے گی. تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. کسی کی بھی خواہش نفس پر، کسی کے ڈیزائر پر، کسی کی امانی، کسی کے خواہش نفس پر کسی کی نجات نہیں ہے. بلکہ کس پر نجات ہے؟ انسان کی نجات اس کے اعمال پر ہے. اگر برا اعمال کیا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار نہیں مل سکتا. یعنی یہ سب سے ڈرانے والی آیت ہے کہ اگر بندہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے گا میدان محشر میں، تو ہرگز بھی کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے. پھر پانچواں سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ اور واقعی اتنی بہترین آیت سلیکٹ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. کیا فرماتے ہیں؟ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر کی آیت نمبر 53. کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کر کے جو زیادتی اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. کتنی بہترین آیت ہے نا.
کہ اگر گناہ کر بھی چک گئے ہو تو کیا کرو، ابھی معافی مانگ لو، ابھی توبہ کر لو، ابھی پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اور اللہ کی رحم و کرم سے ہرگز بھی مایوس نہ ہونا۔ تو کتنی اللہ امید دلا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سے امید لگاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تمہارے سارے گناہ جمیاں سب کے سب گناہ معاف کرنے پر تمہارا رب قادر ہے، اور تمہیں وہ ویسے ہی ایکسپٹ کرے گا کہ جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہ کیے ہو۔ یعنی معاف کرنے کے بعد وہ یاد نہیں دلائے گا، وہ جتائے گا نہیں، وہ تمہیں بار بار کیا نہیں کرے گا، ٹونٹ نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا رب ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، مہربانی کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا۔ تو یہ آیت کیا ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلے والوں سے دریافت کرو کیا تمہارے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں؟ جواب ملا، یقیناً موجود ہیں۔ یعنی ایسے ایسے جواب آ رہے ہیں، اور پورے قرآن کا جس کو مطالعہ ہوگا وہی تو جواب دے سکتا ہے نا۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، تو جس کو پورے قرآن کے بارے میں ساری باتیں پتہ ہوں گی وہی تو بتا پائے گا نا کہ کیا کون سی ایک آیت ہے جو 6666 آیتوں میں سے ایک نکل کر آئے، جو جامع ترین ہو، جو امید دلانے والی ہو۔ تو وہ سمجھ گئے کہ شاید اس کے اندر، اس گروپ میں، اس قافلے میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ہے موجود حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ تو جواب آئے، یقیناً وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یعنی وہ جواب اس بات کی دلیل کر رہے تھے کہ یہ سارے جوابات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذہانت سے ہی آ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے، یعنی صرف علم اور قرأت اور ریسیٹیشن کے مہارت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی قرآن فہمی کی، صرف یہ اسی میدان میں نہیں تھے کہ صرف علم کے میدان میں ہو، بلکہ مجاہد بھی تھے۔ یعنی جنگ کے میدان میں بھی وہ پیچھے نہیں تھے، بلکہ تنو مند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی با آواز بلند تلاوت کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے ظلم کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تلاوت کی ہے، اور سیکنڈ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب کے سامنے، یعنی مشرکان مکہ کے سامنے، جبکہ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، با آواز بلند قرآن کو سنایا ہے۔ اور اس کا بھی واقعہ یہاں پر آتا ہے کہ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یعنی شروع کے دن ہیں، بہت کم لوگ صحابی ہیں، بہت کم لوگوں نے ایمان لے کر آئے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں، اور ہمارے پاس کچھ وہ بھی نہیں ہے نا، اسلحہ وغیرہ، کوئی یہ نہیں کہ ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں، تو ابھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو سننے نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرات کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے۔ اب وہ جو تھوڑے لوگ ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آج تک قرآن کو بلند آواز سے کسی نے سنا ہی نہیں ہے، قریش والوں نے نا، مشرکان مکہ نے، تو ہم میں سے کون یہ انیشیٹو لے سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کرے، با آواز بلند قرآن مشرکان مکہ کو سنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرات مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجئے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ یعنی کہ جب سارے صحابہ، جو تھوڑے بہت صحابہ تھے، وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون قریش مکہ کو قرآن با آواز بلند سنائے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ وہ اصل جیسی قرأت ہوتی ویسے پڑھا کرتے تھے، اور خوبصورت انداز بھی، انداز بیان ان کا خوبصورت تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو کیا ہو، تمہارا تو کوئی قبیلہ اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کا قبیلہ مضبوط ہوگا نا، وہ اگر قرآن سنائے نا تو کیا ہوگا،
کہ اس کو ایک بینیفٹ رہے گا کہ سامنے والے حملہ کرنے سے ڈریں گے کہ بھائی اگر ہم نے حملہ کر دیا تو اس کے قبیلے والے آ کے ہم پر حملہ کر دیں گے. تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سنانا چاہیے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس بار کی ذمہ داری مجھے دے دو، اور میری مدد کرنے والا میرا اللہ ہے نا، یعنی مجھے قبیلوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میرا رب میرا حامی اور ناصر ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے پھر اس کو کیا. اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. قریش اس وقت کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اونچی آواز میں ان آیات کے تلاوت شروع کر دی. یعنی وہ وہاں پر اپنے کاموں میں مصروف تھے. یہ کہاں پر آ گئے؟ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے. اور بیت اللہ کے پاس تو ہر وقت لوگ رہا کرتے تھے، مشرکان مکہ. تو انہوں نے وہیں پر زور سے آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ سورہ رحمان کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی. آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے. قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتا چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر پل پڑا. وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے. آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہ رہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا. یعنی ہم اسی لیے منع کر رہے تھے کہ سارے مشرکان مکہ کیا کریں گے، جب تمہارے منہ سے قرآن سنیں گے، ان کو پتا چلے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو تمہیں کیا کریں گے؟ مار پیٹ کریں گے. اور انہوں نے وہی کیا کہ تمہارے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. یعنی ایک تنکے گھاس پھوس کی بھی اتنے انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں میری نظر میں، اتنے ہلکے ہو گئے ہیں قریش مکہ یا کافر لوگ، کہ مجھے ان کی حیثیت تنکے کی بھی برابر نہیں لگتی. وہ جو چاہے کرے، مجھے اب ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کروں. یعنی دیکھیں اتنی جذبہ دیکھیں کہ مار کھائی ہے، شدت سے خون بہ رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کل میں چاہتا ہوں کہ میں کل پھر سے یہی کام کروں اور کل پھر صبح میں جا کے تلاوت کروں ان کے سامنے زور سے. سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا. قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے. یعنی آپ نے اس چیز کا حق ادا کر دیا جو آپ نے کہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے. جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا. دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات آنے والی ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے زندگیوں میں اس کے عمل کو شامل کیجیے گا. کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں بھی زندہ تھے، حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھے ہی. پھر کیونکہ چھوٹے ہی بچے تھے نا، اب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، پھر اس کے بعد ان کا بڑھاپا کہاں تک چلا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ زندہ رہے ہیں. اب حضرت عثمان خلیفہ ہیں اس وقت کے اس وقت کے خلیفہ ہیں، اور وہ مرض الموت میں، یعنی کہ ان کی موت کوئی شہید ہو کر نہیں ہوئی بلکہ اپنے بستر مرگ پر ہوئی ہے اور بیمار ہو کر ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے. جب آپ مرض الموت میں، موت کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، آپ کو کسی سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے. اللہ اکبر! ہم سے اگر کوئی پوچھ لے تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی لسٹ ہو جائے، اور یہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو اپنے گناہوں سے شکایت ہے. پھر کیا فرمایا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت. یعنی جب میں مجھے گناہوں سے شکایت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے، رحمت اپنی برسا دے. اس کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کا وظیفہ بنا ہوا تھا وہ آپ مال کیوں نہیں لے رہے تھے؟ میں ایسا کرتا ہوں، اب تو آپ کا آخری وقت ہے، وہ میں آپ کے گھر والوں کو دے دیتا ہوں، آپ کے نام اب کر دیتا ہوں. فرمایا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب مجھے زندگی میں ہی نہیں تھی تو اب موت کے وقت کیا ضرورت ہوگی میں اس مال کی؟ تو مجھے اس مال کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا. یعنی آپ جا رہے ہیں تو یہ مال لے لیں، اپنی بچیوں کو دے دیں وراثت میں. تو فرمایا،
کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے. اپنی بچیوں کو کیا حکم دیا کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کرو. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ، یعنی کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا جس نے سورہ واقعہ کی روزانہ رات کو تلاوت کی. تو کتنا زبردست. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کو کیا بتایا تھا؟ جب وہ چکی پیس پیس کے تھک جاتی تھی تو کہا مجھے کوئی غلام دے دے، تو کیا کہا تھا؟ پھر علم دے کر چلے گئے. کیا کہا کہ تم کو میں تسبیح فاطمہ بتاتا ہوں نا، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز پڑھا کرو، ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو جو بھی علم والے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی اولاد کو بھی علم ہی ٹرانسمٹ کر کے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھا دی ہے، اور وہ روز رات کو پڑھتی ہیں تو انہیں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا. جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی ان کا وہ آخری وقت تھا حضرت عثمان کے دور میں. نزا کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی، یعنی تب بھی وہ ذکر کر رہے تھے، آخری وقت میں بھی آپ کی زبان آپ کی زبان ذکر پر آیات بینات کا درود جاری تھا. یعنی قرآن کریم کا اتنا علم تھا، اور وہ حافظ بھی تھے نا، تو وہ قرآن کی ہی تلاوت کرتے کرتے رب العزت کے طرف ان کا کیا ہو گیا، وہ وہاں پر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے چند کتابیں درج ذیل ہیں: الاصابہ، الاستیعاب، اسد الغابہ، تذکرۃ الحفاظ، البدایہ والنہایہ، طبقات للشعرانی، تاریخ الاسلام للذہبی، سیر اعلام النبلہ، صفت الصفوہ، شذرات الذہب. یعنی یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں جس کے ذریعے سے ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈیٹیل زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ چند واقعات تھے جس کی وجہ سے ہم ان کی عظمت کو پہچان سکے، ان کی شان کو پہچان سکے. اللہ رب العزت جو اللہ نے اپنے صحابہ اکرام کو جو عظمتیں اور شان عطا کی تھی، جس طرح سے وہ قرات کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں بھی وہ شیرینی، وہ چاشنی گھول دے کہ ہم جس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا تھا اسی طرح سے اس کی تلاوت کر پائیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبھی کسی کی امانتوں میں خیانت نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی حفاظوں میں، عالمین میں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا حشر بھی ان لوگوں میں شامل اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی ان لوگوں میں کرے جو صالحین ہیں، جو زاہدین ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو عالمین ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، قرآن فہمی کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.